ٹاپک یہ ہے کہ زیادہ خوش قسمت کون ہے، پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب یا پاکستان کے موجودہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب۔ اور ٹاپک یہ ہے کہ زیادہ خوش قسمت کون ہے، کیونکہ لکی تو یہ دونوں ہی ہیں۔ اگر ہم عمران خان صاحب کی بات کریں تو عمران خان صاحب کو بچپن سے ہی، ٹین ایج سے ہی جو ہے وہ دولت بھی ملی ہے، شہرت بھی ملی ہے اور عزت بھی ملی ہے۔ وہ پاکستان کے سپر اسٹار ہیں اور رہے ہیں، اور پوری زندگی جو ہے ان کا یہی سلسلہ چلا ہے، یعنی جو عزت، دولت اور شہرت ہے، پوری زندگی ان کا ساتھ دیا ہے عزت، دولت اور شہرت نے۔ تو بالکل وہ لکی ہیں عمران خان صاحب۔ اور جہاں تک عاصم منیر صاحب کی بات ہے تو پاکستان کے آرمی چیف بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ تگڑی فوج ہے، پروفیشنل فوج ہے، اور اس کا آرمی چیف بننا ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم دونوں کو کمپیئر کریں کہ ان میں سے زیادہ خوش قسمت کون ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ ہیں آرمی چیف عاصم منیر صاحب۔ وہ ایسے کہ ان دونوں کا ٹکراؤ ہوا، اور اس ٹکراؤ میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے عاصم منیر صاحب، کیونکہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت کے آرمی چیف عاصم منیر صاحب اس وقت DGIS تھے، اور انہوں نے اپنی ایک رپورٹ پیش کی عمران خان صاحب کو، جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی بیگم بشرا بیگم جو ہیں وہ اور ان کے ساتھی جو ہیں فراح گوگی وغیرہ، یہ لوگ کرپشن کر رہے ہیں اور مال بنا رہے ہیں۔ اس کے ثبوت پیش کیے، خان صاحب کو وہ بات بری لگ گئی، خان صاحب نے ہٹا دیا ان کو DGIS سے، اور ان کا پھر ٹرانسفر کر دیا گیا گجرانوالہ ڈویژن میں۔ اور عمران خان صاحب ان کو پسند نہیں کرتے تھے، اور یہاں سے ان دونوں کا ٹکراؤ شروع ہوا۔ لیکن جب ان دونوں کا ٹکراؤ شروع ہوا تو اس وقت خان صاحب اپنے عروج پہ تھے، وزیر اعظم تھے، اور عاصم منیر صاحب اس وقت DGIS تھے۔ لیکن اس ٹکراؤ کے بعد خان صاحب مشکلات میں آتے گئے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جیل میں ہیں، اور 5 اگست 2023 سے وہ جیل میں ہیں، اور ان کا برا وقت چل رہا ہے، وہ مشکل میں ہیں۔ اور یہ سب کچھ ہوا ہے عاصم منیر صاحب سے ٹکراؤ کے بعد، کیونکہ عاصم منیر صاحب کی ریٹائرمنٹ میں کچھ ہی دن باقی تھے، اور خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف بنے۔ لیکن اس وقت نواز شریف صاحب نے یہ پوزیشن لی کہ مسلم لیگ نون سپورٹ کرے گی کہ جو بھی ٹاپ پر ہے اور جس کا مطلب حق بنتا ہے آرمی چیف بننے کا، تو انہی کو بنایا جائے۔ PTI نے کیمپیننگ بھی کی تھی عاصم منیر صاحب کے خلاف، ان پہ پریشر ڈالنے کے لیے کہ وہ نہ بن سکیں، لیکن پھر وہ بن گئے۔ آرمی چیف بننے کے بعد بھی PTI کی طرف سے پریشر ڈالا گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کے بھی واقعات ہوئے، جس میں PTI کے بہت سے لوگوں کو سزائیں بھی مل چکی ہیں 10 سال قید کی، کیونکہ انہوں نے سرکاری املاک جو ہے وہ ان پہ حملہ کر دیا تھا، اور اس کے ثبوت بھی تھے۔ لیکن وہ بغاوت بھی ناکام ہو گئی، اور اس کے لوگوں کو بھی سزا ملی، خان صاحب بھی اس کے بعد جو ہیں وہ جیل میں چلے گئے۔ اور خان صاحب نے بہت کوششیں کی، دھرنے کی، احتجاج کی، پریشر ڈالنے کی، امریکہ سے ٹرمپ کی مدد لینے کی، لیکن کوئی بھی جو خان صاحب کا جو سارے جو پتے ہیں وہ فیل ہو گئے۔ اس کے بعد بھی PTI کی طرف سے ایک مشکل کا سامنا تھا آرمی چیف کو۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایران نے پاکستان پہ اٹیک کر دیا، تو پاکستان نے ڈیفینسو ہوا، لیکن پاکستان نے اس کا جواب دیا، اور جواب تگڑا تھا۔ ایران خاموش ہو گیا، لیکن اس جواب نے ایران کا منہ بند کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے ایران سے تعلقات پاکستان کے خراب تھے، لیکن جب ایران اسرائیل جنگ شروع ہوئی تو پاکستان نے ایران کا کھل کے ساتھ دیا اور ایران کا دل جیتا، اور جو جنگ بندی ہوئی تو اس میں بھی پاکستان نے اپنا ایک اہم رول ادا کیا سیز فائر کروانے میں، ایران اسرائیل کی جنگ بندی کروانے میں امریکہ کے تھرو۔ تو ایران سے جو تعلقات خراب تھے تو وہ بھی آرمی چیف صاحب کی وجہ سے اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پلاننگ کی وجہ سے اب وہ بہتر ہو گئے۔ اور پھر ایک اور مشکل آ گئی کہ مئی میں جو ہے انڈیا نے اٹیک کر دیا، اور ایون جو عرب ممالک ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ انڈیا کو جواب نہ دیں، اپنا ڈیفینس نہ کریں، چپ ہو جائیں حملے پہ۔ اگر چپ ہو جاتے تو فوج کی بہت بے عزتی ہوتی دنیا میں اور پاکستانی عوام کے سامنے بھی، اور پھر ایک نیا نارمل سیٹ ہو جاتا کہ
پھر انڈیا اب دوبارہ کبھی بھی حملہ کر دے گا. پاکستان نے جواب دیا, انڈیا کے ساتھ تیاری گرا دی, ان کو بہت مار پڑی. اس جنگ میں پاکستان جیت گیا اور پاکستان نے زبردست پلاننگ کی. تو اس کے بعد وابہ ہو گئی فوج کی بھی, پاکستان کی آرمی چیف صاحب کی بھی. تو ایران والے محاذ پر بھی جو ہے وہ پاکستان کو فتح ہوئی, ایران سے تعلقات بھی بہتر ہو گئے. انڈیا نے جو اٹیک کیا اس میں بھی پاکستان جیت گیا. دنیا بھر میں جو ہے وہ واہ واہ ہو گئی کہ یہ تو بہت ہی بہادر ملک ہے, چھوٹا ملک ہے انڈیا کے مقابلے میں, لیکن انڈیا کو جو ہے وہ چھکے چھوڑا دیا. اس کے علاوہ جو پاکستان کی اکانومی کی صورتحال بہت زیادہ خراب تھی تو وہ رکی ہے مزید نیچے گرنا, اب اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو اسٹاک مارکیٹ بھی جو ہے وہ 2017 کے بعد سے جو ہے خان صاحب کے زمانے میں 2022-23 تک بہت بری صورتحال تھی, تو وہ اب جو ہے وہ بلندیوں پہ جا رہی ہے اور اس طرف سے بھی جو ہے وہ پوزیشن پاکستان کی بہت بہتر ہو رہی ہے. پھر امریکہ سے تعلقات پاکستان کے جو ہیں وہ بہت ہی بہتر ہو گئے کہ خان صاحب کے زمانے میں عمران خان صاحب بائیڈن کی فون کال کا انتظار کرتے تھے کہ بائیڈن جو ہیں وہ خان صاحب کو ایک کال کر دیں, تو وہ کال نہیں آئی کبھی بھی بائیڈن صاحب کی. لیکن اب جو ہیں وہ ٹرمپ نے آرمی چیف صاحب کو بلا لیا زہرانے پہ اور انڈیا کو آگ لگ گئی. تو جو پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ ہر طرح سے بہتر ہو رہی ہے. اور اب جو ہے وہ پاکستان سعودی عرب کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے, یہ ایک اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہے جس میں یہ ہوا ہے کہ اگر سعودی عرب یا پاکستان دونوں پہ کوئی بھی ملک حملہ کرتا ہے تو ایک ملک پہ اگر حملہ کیا جائے گا تو وہ دونوں ملکوں پہ حملہ تصور ہوگا. یعنی پاکستان اپنی جو سروسز ہیں سیکیورٹی کی وہ سعودی عرب کے لیے اس کے دروازے کھل گئے ہیں, اور اب سعودی عرب اس معاہدے کے بعد جو ہے وہ پاکستان جہاں پہ پھنسے گا معاشی طور پر یا کسی بھی لحاظ سے, خاص طور پہ پاکستان کی معاشی جو حیثیت ہے وہ کمزور ہے, تو اب سعودی عرب پاکستان کو اس حوالے سے جو ہے وہ ہیلپ کرے گا. تو اگر اس ایگریمنٹ سے صحیح سے فائدہ اٹھایا جائے پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے, تو پاکستان سعودی عرب سے انویسٹمنٹس کروا سکتا ہے پاکستان میں, اور پاکستانیوں کو یہ چاہیں تو بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ بھلے سے کچھ لوگوں کو فائدہ ملے اور کچھ لوگ مال بنائیں. اس کے علاوہ اگر وہ فائدہ پورے پاکستان میں پھیلایا جائے اور وہ عوام تک پہنچے تو پھر وہ جو ہے پاکستان کا جو پاکستانیوں کے دل میں فوج کی عزت اور محبت اور بڑھ جائے گی, اور جب اکانومی بہتر ہوگی, لوگوں کی جیب میں پیسہ ہوگا تو لوگ خوش ہوں گے. تو یہ جو ہے عاصم منیر صاحب سے جس نے بھی پنگا لینے کی کوشش کی ہے, چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں تو ان کو کامیابی نہیں ہوئی, چاہے وہ ایران کا اٹیک ہو تو اس میں بھی پاکستان فاتح رہا, انڈیا کا اٹیک ہو اس میں بھی پاکستان فاتح رہا, امریکہ سے تعلقات اچھے ہو گئے, چین سے تعلقات ویسے ہی اچھے ہیں, سعودی عرب سے جو خان صاحب کے زمانے میں تعلقات خراب ہو گئے تھے تو وہ بہتر ہو گئے اس دور حکومت میں, کیونکہ عمران خان صاحب اپنا جا رہے تھے محمد بن سلمان کے طیارے میں امریکہ, تو ان کو جو ہے انہوں نے محمد بن سلمان کو برا بھلا کہہ دیا تھا, ان کا مذاق اڑا دیا تھا, تو وہ چیز سن لی ایم بی ایس نے اور سعودی لوگوں نے, اور خان صاحب کو بیچ میں اتار کے اپنا طیارہ واپس بلا لیا تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ تعلقات پاکستان اور سعودی عرب کے اتنے اچھے نہیں رہے تھے. تو ہر جگہ جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کو کامیابیاں مل رہی ہیں, تو ان کی ذاتی کامیابیاں تو ہیں, لیکن یہاں پر وش یہ کرنی چاہیے کہ ان کامیابیوں پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے, غرور بالکل نہیں کیا جائے, اور کوشش کی جائے کہ وہ فائدہ جو ہے ان کامیابیوں کا پاکستان کو پہنچے اور پاکستانیوں کو پہنچے. تو عمران خان صاحب تو لکی ہیں, لیکن عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ لکی ہیں, اور وہ جو بھی مشن ان کو ملتا ہے یا جو بھی کوئی ان کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے. تو وش کرتے ہیں کہ اس خوش قسمتی کا فائدہ پاکستان کو بھی ہو, پاکستانیوں کو بھی ہو. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو تمام تجزیہ ہے اس میں اگر آپ کوئی بات ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ بتا بھی سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں عمران خان صاحب زیادہ خوش قسمت ہیں یا عاصم منیر صاحب زیادہ خوش قسمت ہیں؟ فی الحال اتنا ہی, جیسے ہی کوئی نئی تازی خبر آتی ہے, ٹاپک ہوتا ہے, تو پھر اس پہ دوبارہ بات کریں گے.